جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 5 خارجی جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 4 جوان شہید، شہداء میں نائب صوبیدار طیب شاہ، لانس نائک غلاب زمان شامل، لانس نائک مزمل محمود اور لانس نائک حبیب اللہ بھی شہید۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز مادری وطن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کراچی کی سڑکوں میں کھلے عام گھومتے نفسیاتی مریض، خواتین پھر غیر محفوظ۔ خداداد کالونی میں 15 سالہ لڑکی کو ہراساں کرنے کا واقعہ، CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار کو لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح فوٹیج کے باوجود پولیس ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ اس سے قبل بھی کراچی میں خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے 5 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ کراچی میں ایئرپورٹ کی سیکیورٹی توڑنے کا واقعہ، 62 افراد نے اپنی بگڑی اولاد کو صاف بچا لیا۔ شارع فیصل پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج، پولیس نے مقدمے میں اصل ملزمان کے نام ہی نکال دیا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی حوالگی رپورٹ کو ہی جھوٹا ثابت کر دیا۔ کمزور FIR کے اندراج کا مقصد اصل ملزمان کو بچانے کے سوا کچھ نہیں۔ کراچی کے بعد لاہور میں بھی خواتین کا گھر سے نکلنا غیر محفوظ، لٹیرے دن دہاڑے خاتون سے بیگ چھین کر فرار۔ واقعہ تھانہ ستو قتلہ کے علاقے وابجہ ٹاؤن میں پیش آیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق بیگ میں نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان تھا۔ پولیس کو درخواست دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق میں پھر ٹن گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا IG اسلام آباد کے خلاف بڑا اعلان، KP ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کے ذمہ دار IG اسلام آباد قرار۔ علی ناصر رضوی کے خلاف پشاور میں مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت بڑی بیٹھک میں فیصلہ۔ رپورٹ میں بتایا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کی دوبارہ مرمت پر 96,93,000 روپے کا خرچہ آئے گا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کرنے کی بھی منظوری۔ برسٹر سیف کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں بھی FIR کے اندراج کی درخواست کریں گے، ہر ممکن قانونی اقدامات کریں گے۔ IG اسلام آباد نے کی سربراہی میں، کی سرکردگی میں پولیس نے جو دعویٰ بولا تھا، ایک غیر قانونی حملہ کیا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس پر، پھر وہاں توڑ پھوڑ کی اور لاکھوں کا نقصان دیا، تو یہ سب کچھ ہم ان نوٹسڈ نہیں جانے دیں گے۔ مجھے نہیں آتا کہ اگر کوئی اپنے رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے، حق کے لیے، جنون ڈیمانڈز کے لیے، اور وہی جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا، ان کے خلاف اس طرح، آپ نے یا پہلے بھی اس کی تاریخ دیکھی کہ بھی ان پر لاٹھی چارج ہوئے۔ گنڈاپور صاحب کس طرح باتیں کرتا ہے، کس طرح نان سیریس باتیں کرتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ KP حکومت انتشار پھیلانے کے سوا کچھ نہیں کر رہی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا جوابی وار، کہا خیبر پختونخوا میں مطالبات کے لیے احتجاج کرنے والے اساتذہ پر تشدد کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا اساتذہ کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں معطل کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کارکردگی دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے اور بعد میں PTI کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے PTI پر طنز، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان فون کال پر انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی، جس کا نواز شریف نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکے کر ڈالے۔ پرویز مشرف کو بھی کال آئی مگر وہ لیٹ گئے اور جو حکم ملا اس پر راضی ہو گئے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی عدالت کے انتظامی جج کا اجلاس، اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں بتایا گیا ملک میں 2273 دہشت گردی کے مقدمات زیر التوا، سندھ میں 1372 مقدمات زیر التوا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے مقدمات زیر التوا ہونے پر تحفظات، ججز کو بلا خوف مقدمات نپٹانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے آئینی بینچز کی تشکیل پر غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ، وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ، جبکہ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا۔ اندرونی معاملات میں مداخلت سے متعلق قیاس آرائیاں غلط قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاکستان اور امریکہ پرانے دوست اور پارٹنر ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات برابری کی بنیاد پر استوار ہیں۔
صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط دو طرفہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر 20 جنوری 2025 کو حلف اٹھائیں گے۔ کیپٹل ہل میں شاندار پنڈال سجایا جائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نومنتخب صدر سے بائبل پر حلف لیں گے۔ تقریب میں سابق امریکی صدور کے علاوہ دنیا بھر سے اہم رہنما شریک ہوں گے۔ نئے امریکی صدر کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی۔ انتخابات میں شکست کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار مان لیں گے۔ امریکہ کا الیکٹورل سسٹم شفاف ہے۔ جمہوریت میں عوام کی رائے ہمیشہ مقدم ہوتی ہے۔ ہم عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب، اقتدار کی پرامن منتقلی کو یقینی بنانے کا وعدہ۔ امریکی صدر نے اپنے نائب کی متاثر کن انتخابی مہم چلانے پر تعریف بھی کی۔ وزیر اعظم سے ترکیہ کے سفیر عرفان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی صورتحال بالخصوص غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع میں تعاون کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی، دیرینہ اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ ٹیکس وصولیوں میں مسلسل ناکامی اور شارٹ فال میں اضافہ، IMF بھی پریشان۔ مشن کو ہنگامی طور پر پاکستان بھیجنے کا فیصلہ، ٹیم اگلے ہفتے پاکستان پہنچے گی۔ حکومتی معاشی ٹیم سے ملاقاتوں میں اقتصادی اشاریوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ حکومت کو رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 192 ارب روپے کے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا۔ جماعت اسلامی نے 3.5 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان بھر میں بالمقابل پروگرام کا آغاز کیا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو IT سمیت دیگر کورسز کروانے کے بعد روزگار میں بھی IT سیکٹر کو ٹیکس فری بنایا جائے۔ اس معاونت کریں گے، شعبے میں نوجوانوں کے لیے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ لاہور کی فضا زہر آلودہ، ہر طرف اسموگ ہی اسموگ۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر مجموعی الکوٹ انڈیکس 1000 کے قریب۔ فضا انتہائی مضر صحت قرار۔ حکومت کا گرین لاک ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ۔ 4 ڈویژنز کے 18 اضلاع میں ہائر سیکنڈری تک تعلیمی ادارے بند۔ آن لائن تعلیم کا حکم۔ ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز بھی بند رہیں گی۔ تمام دفاتر میں 50% تک لوگوں کو چھٹیاں دینے کا حکم۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان ڈویژنز میں ماسک لازمی قرار۔ 24 گھنٹوں میں 12 لاکھ روپے سے زائد جرمانے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسپورٹس گالا ملتوی۔ غزہ اور لبنان میں مزاحمتی محاذ یقینی فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کی شکل میں گراں قدر اور پائیدار میراث چھوڑی۔ حزب اللہ نے گزشتہ 40 سالوں میں مختلف مواقع پر صہیونی حکومت کو پسپاہی پر مجبور کیا۔ حماس اب بھی میدان میں پوری استقامت کے ساتھ لڑ رہی ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ صہیونی رجیم کی شکست یقینی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی جاری 40 سے زائد حملوں میں 40 افراد شہید، 54 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر سیدون پر حملہ کیا، 3 افراد شہید، 8 زخمی۔ زخمیوں میں 3 لبنانی فوجی اور 5 UN امن فوج کے اہلکار شامل۔ لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں 5 صہیونی فوجی ہلاک اور 16 زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی۔ کمال عدوان اسپتال وار زون قرار۔ نصیرات، جنین، بیت لاہیہ میں جاری حملوں میں 20 افراد جان سے گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 43,469 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے انسانی امداد سے بھی غزہ کے لوگوں کو محروم کر دیا۔ اسرائیل کا جنگی جنون انتہا کو پہنچ گیا، جدید جنگی طیاروں کے حصول کے لیے امریکی کمپنی سے $5.2 ارب کا معاہدہ۔ اسرائیل امریکی کمپنی بوئنگ سے 25 جدید F-15 جنگی طیارے حاصل کرے گا۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انتہا کو پہنچ گئی، بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کے بعد کنگ خان بھی انتہا پسندوں کے نشانے پر، شاہ رخ خان کو بھی قتل کی دھمکی مل گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تفتیش سے معلوم ہوا کہ دھمکی آمیز فون کال ریاست چھتیس گڑھ کے شہر رائے پور سے آئی ہے۔ ممبئی پولیس نے باندرا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے 8 نومبر کو شیڈیول، نسیم شاہ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے کے لیے فٹ قرار۔
रेगुलर स्पिनर को खिलाने का इम्कान। एडिलीड के ओवल ग्राउंड में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान अगले 10 रोज में मुतवक्के। पीसीबी का ड्राफ्ट शेड्यूल मामूली तब्दीलियों के साथ मंजूर किए जाने का इम्कान। भारत समेत चंद टीमों के मैचेस की तारीखों पर रद्दोबदल मुतवक्के। आईसीसी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आमद पर पीसीबी हुक्काम को फैसले से मुतालिक आगाह करेगा। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान का एजाज। बरतानवी पार्लियामेंट ने अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। माहिरा खान को सिनेमा और आलमी सकाफती सफीर के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारा ने एजाज मिलने की वीडियो जारी कर दी। और माजी के खूबरू अदाकार दर्पण को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। 2 दहाइयों ने फिल्मी दुनिया पर राज किया। उन्होंने 67 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। वो 8 नवंबर 1980 को 52 साल की उम्र में मद्दाहों को उदास छोड़ गए।